الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تمام قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی بڑائی اس شہنشاہ کائنات کی لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو اس ماہ رمضان کا آخری عشر نصیب فرمایا. پروردگار عالم کی جتنی تعریف کرے کم ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام پر درود نازل ہو جیو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخر نبی تاجدار مدنی احمد مجتبی فاطمہ کے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم بارک وسلم. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آئیے جو اپنے مسلسل دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، کل کے درس کے اندر ہم نے کیا کیا سنا تھا اور کیا کیا دیکھا تھا. کل کے درس کے اندر لیلۃ القدر کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی اور اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی جو چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں بتایا ہے. اللہ رب العالمین انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد آگے ایک بات ملتی ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لوگوں تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اس ضمن میں مسلسل باتیں ہوئی تھی. الحمدللہ ہم جس عشرے سے گزر رہے ہیں یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے. ہم جس عشرے سے گزر رہے ہیں یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر چلے جاتے تھے تو اپنے آپ کو اعتکاف کے اندر رکھا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر دنوں کے مقابلے میں رمضان المقدس کے آخری عشرے میں اپنے آپ کو عبادات کے لیے چوکنا کیا کرتے تھے، اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اپنے ازواج مطہرات کو راتوں میں اٹھایا کرتے تھے. تو لہذا مسلمانوں، ہم لوگوں کو بھی ان آخری دنوں کے اندر، ان آخری عشرے کے اندر جتنا ہو سکے اتنا قیام کا اہتمام کرنا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اگر کوئی شخص مرد ہو عورتیں ہو ایمان کی حالت میں، یہاں پر جو چیز بتائی گئی ہے اصل ایمان ہے. اگر ایمان رہے گا، اگر آپ کے اندر بدعت کی چیزیں ہیں، آپ کے اندر مشرکانہ عمل ہے، آپ جتنی نمازیں پڑھے، جتنے قیام کرے، جتنے صدقات کرے، جتنے روزے رکھے، سب کے سب آپ کے رائے گاہ جائے گی، بیکار جائے گی. یہی پر اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات بتا رہے ہیں، من قام رمضان ایمانا، لوگوں ایمان کی حالت میں کوئی بھی عمل کرے، ایمان کی حالت میں صالح عمل ہونا چاہیے. ایمان کی حالت میں عمل کرتے ہیں، مرد ہو یا عورتیں ہو، ریاکاری نہیں رہے گا، ان کے اندر بدعت نہیں رہے گی، ان کے اندر شرک نہیں رہے گا، تو پروردگار عالم ان عبادتوں کے بسبب، ان قیام کے بسبب، ان صیام کے بسبب پروردگار عالم ہمارے صغائر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ بندہ
اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے جب اپنے آپ کو عابد بناتا ہے، اپنے آپ کو عبادات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر ہمارے ہاتھ سے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، کبیرہ گناہ ہوئے ہیں، کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اسے توبہ کے بغیر معاف نہیں فرماتے، تو لہذا امت کے لوگوں، امت کے خواتین ملت، یہ ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس سے کئی چیزیں جڑی ہوئی ہے، اس سے کئی چیزیں جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ سے بڑے بڑے گناہ جیسے شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، شراب نوشی ہے اور اسی طریقے سے جوا باز ہے، یہ جو بڑے بڑے گناہ اگر ہمارے ہاتھ سے سرزد ہوئی ہے تو ان دنوں کے اندر، ان آخری عشرے کے اندر ہم اپنے آپ کو رب الارض والسماء کے سامنے پیش کیجئے، صدقے دل سے دعا کیجئے آخری عشرے میں ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ آخری عشرے کے اندر جو مختصر انداز کے اندر آپ کے سامنے بتا کر بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخری عشرے کے اندر جیسے ہی ہم چلے جائے، اگر ہو تو سب سے پہلے ہم اعتکاف کرنے کا کوشش کریں، اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اعتکاف کرتے ہیں، جیسے ہی 21 شب شروع ہوتی ہے، 21 شب کو ہم مسجد کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے لیے ہبا کریں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں، جتنا ہو سکے ذکر اذکار ہو، جتنا ہو سکے نمازوں کا اہتمام ہو، اور جتنا ہو سکے قرآن کا اہتمام ہو، جتنا ہو سکے ذکر الہی کا اہتمام ہو۔ گویا یوں مان لیجئے کہ دنیا سے غافل ہو کر اپنے آپ کو رب کے لیے ہبا کرنا ہے، اپنے آپ کو رب کے سپرد کرنا ہے، صرف خالص پروردگار عالم کے لیے اعتکاف کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، اپنے آپ کو عابد بناتے ہیں، اپنے آپ کو عبادات کے مطابق رکھتے ہیں، تو پروردگار عالم اس ضمن میں ہمارے صغائر گناہوں کو معاف کریں گے، اس ضمن میں اللہ رب العالمین ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اور ایک بات یہ بھی ملتی ہے، مرد الحمدللہ مسجد کے اندر ان کے لیے تمام کی تمام چیزیں میسر ہوتی ہیں، تو الحمدللہ مرد و حضرات مسجد کے اندر اعتکاف کرتے ہیں۔ رہا مسئلہ خواتین کا، رہا مسئلہ گھر کی عورتوں کا، کیا گھر کی عورتیں گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے؟ مسلمان کی عورتیں گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اعتکاف کے تعلق سے جو بات ملتی ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اگر آپ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کے اندر اعتکاف کرے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اللہ رب العالمین نے یہاں پر جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہو، تمام لوگوں کو یہی حکم دے رہے ہیں، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اگر آپ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہو یا چاہتی ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسجد کے اندر اعتکاف کریں۔ اب ذہن کے اندر ایک بات آئے گی، خواتین مسجد کے اندر کس قدر اعتکاف کر سکتی ہے؟ اگر عورتوں کے تمام چیزیں میسر ہو، مسجد کے اندر اوپری حصے میں ہو یا پھر ایک کمرہ ہو، اس کے اندر جتنے عورتیں کی چیزیں ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ تمام کی تمام چیزیں مسجد کے اندر میسر ہوتی ہے، ان کے اندر نہ مرد شامل ہو سکتے ہیں، ان کا الگ ہی سیکشن ہے، ان کا الگ ہی ایک کمرہ ہے، تو ایسی حالت میں عورتیں مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ رہا مسئلہ گھر کا، گھر کے اندر اعتکاف صحیح نہیں ہے، گھر کے اندر اعتکاف صحیح نہیں ہے، لیکن بعض لوگ رمضان کے اندر خواتین ملت گھر کے اندر اعتکاف بیٹھتی ہے۔ خواتین ملت سے اپیل ہے کہ گھر کے اندر اعتکاف نہ کرے، گھر کے اندر اعتکاف نہ کرے۔ رب الارض والسماء کا فرمان ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، لوگوں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہو تو مسجد کے اندر اعتکاف کرے۔ اور اسی طریقے سے آخری عشرے کے اندر جو سب سے بڑی چیز ملتی ہے، دعاؤں کا اہتمام، جتنا ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کیجیے، جتنا ہو سکے اتنا دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ جیسا کہ مشہور دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اگر ہم تمام کے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہے تو یہ دعا کا اہتمام کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اگر کوئی آدمی ایک ہے، مرد ایک ہے، عورت ایک ہے، اگر کوئی آدمی
اپنی اکیلی دعا پڑھنا چاہتا ہے, انفرادی دعا پڑھنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی بہتر دعا ہے, جامع دعا ہے. اے اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے, تو مجھے معاف فرما, اور تیری ذات معاف کرنے والی ہے. بڑی جامع دعا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم نسیان کے پتلے ہیں, ظاہر سی بات ہے ہم گنہگار کے پتلے ہیں, ہم گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اگر ہم اعتکاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, اعتکاف کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو اعتکاف کرے. اگر اعتکاف کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے جتنا ہو سکے اتنا دعاؤں کا اہتمام کرے, اور جتنا ہو سکے اتنا دعاؤں کا اہتمام کرے. اس کے بعد آخری عشرے کے اندر جو سب سے اہم کام کرنا ہے وہ ذکر الہی, وہ ذکر الہی. رب کا کلام کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, پروردگار عالم نے اس قرآن مجید کو, اس فرقان کو اس ماہ رمضان کے اندر نازل فرمایا. ان آخری عشرے کے اندر جتنا ہو سکے اتنا قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرے. اب تک ہمارے پاس سے اب تک 2 عشرے گزر چکے ہیں, 21 شب بھی گزر چکی ہے, ابھی عنقریب 23 شب آنے والی ہے. لہذا مسلمانوں بتارا مقصد یہی ہے جتنا ہو سکے ہم دعاؤں کا اہتمام کرے, جتنا ہو سکے ذکر الہی کا اہتمام کرے. پھر سے ایک مرتبہ وہ دوبارہ دعا دہرانا چاہتا ہوں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. چھوٹے چھوٹے روزوں کے کارٹوں پر یہ دعائیں آتی ہیں, یہ دعا یاد کرے اور جتنا ہو سکے اس دعاؤں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے. اور آخری عشرے کے اندر لوگوں کے درمیان آپ صدقہ پیش کیجئے, اور لوگوں کے درمیان آپ صدقہ پیش کیجئے جتنا ہو سکے. اس آخری عشرے کے اندر ان 9 دنوں یا 10 دنوں کے اندر, اب تک 2 دن گزر چکے, ان 7 یا 8 دنوں کے اندر جتنا ہو سکے اتنا عبادات کرنا ہے, جتنا ہو سکے اتنے عبادات کرنا ہے. پھر سے ایک مرتبہ سرسری طور پر جو عبادتیں ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لہذا مسلمانوں آپ سے اپیل ہے, شاید آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے. سب سے پہلی بات یہی ہے کہ جب ہم آخری عشرے میں گزر جائے, آخری عشرے کے اندر چلے جائے, تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اعتکاف کا اہتمام کریں. اگر اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں تو جتنا ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کریں, اور اسی طریقے سے ذکر الہی کا اہتمام کریں, اور اسی طریقے سے جو سب سے اہم چیز ملتی ہے صدقات اور خیرات کا اہتمام کریں, جتنا ہو سکے صدقات اور خیرات کا اہتمام کریں. اور اسی طریقے سے آخری عشرے کے اندر جو سب سے اہم کام ہے اپنے آپ کو رب کے دربار میں پیش کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرا لینا ہے, اپنے آپ کو رب کے دربار میں پیش کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا ہے. لہذا مسلمانوں ذرا غور کیجئے, آج کل کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے. گرمی برداشت نہ ہونے کی بسبب ہم لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر کولر کا انتظام کیا ہوا ہے, ہم لوگوں نے گرمی برداشت نہ کرتے ہوئے اے سی کا انتظام کیے ہوئے ہے, ہم لوگوں نے گرمی برداشت نہ کرتے ہوئے فین کا انتظام کر بیٹھے ہیں, ہم لوگوں نے گرمی برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے جسموں پر ٹھنڈا پانی اڈیل رہے ہیں. واللہ جہنم کی گرمی یہ بڑی خطرناک گرمی ہے, جہنم کا عذاب بڑا خطرناک عذاب ہے. انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر آپ کے سامنے جہنم کے ضمن میں جہنم کے تعلق سے گفتگو ہوگی. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جب تک اس سرزمین پر زندہ رکھے, ایمان کی حالت میں زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت میں ہو. پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو, مرد ہو یا عورتیں ہو, ان آخری دنوں کے اندر جتنا ہو سکے اتنے عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو, ہمارے صدقات کو, ہمارے قیام کو, ہمارے صیام کو, ہمارے دیگر عبادتوں کو قبول فرمائے. پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے, توحید کی حالت میں زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت میں ہو. ہم پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہوئی ہے اللہ رب العالمین ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے. پروردگار عالم سے دعا ہے ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں, ہاسپٹلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, اللہ رب العالمین انہیں جلد سے جلد شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.